یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں آنسوؤں کی ہے داستاں، کہیں مسکراہٹوں کا ہے بیاں، کہیں برکتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کئی چہرے اس میں چھپے ہوئے، ایک عجیب سی یہ نقاب ہے، کہیں کھو دیا کہیں پا لیا، کہیں رو لیا کہیں گا لیا، کہیں چھین لیتی ہے یہ ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انسان کا نفس زرد کتا ہے، اور جب ایک کتا بے لگام اور منہ زور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پرائی کی، اچھائی اور برائی کی اور گناہ اور ثواب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پر بھونک رہا ہے، کس کو کاٹ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر احساس سے بے بہرا اور اندھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اندھا کر ڈالتا ہے جو اسے اپنے جسم کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر پرورش دیتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بھی اسی آدمی کا ہوتا ہے۔ جب یہ زرد کتا اپنی ہوس، اپنی آگ اور اپنی بھوک مٹا لیتا ہے تو پھر ایک لمبی اور گہری نیند سو جاتا ہے، لیکن یہ لمبی اور گہری نیند سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کی آنکھ کو جگا دیتا ہے، وہ آنکھ جس میں ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں خود پہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ہر آنکھ ہمیں کھوجتی نظر آتی ہے، ہمیں اپنا آپ برا اور غلیظ لگنے لگتا ہے، ہمیں اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، ہمیں اپنی ذات داغ شدہ محسوس ہوتی ہے، ہمیں تاریکیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کہیں سکون نہیں ملتا، اور تب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس زرد کتے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ضمیر کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ شاید اس لیے کہ آنکھ ایک بار بند ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو انسان مر گیا یا پھر ضمیر مر گیا ہے۔ اور یہیں پہ آ کر میرا جینا اور مرنا دو بھر ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی تک شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی پکا یقین نہیں ہے، ابھی تک شاید میں بھی زندہ تھا اور میرا ضمیر بھی، ابھی دونوں میں سے کوئی بھی مردہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ محسوس ہی نہ ہوتا۔ مجھے اپنا آپ کیچڑ اور غلاظت میں لت پت نظر آ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور اپنے وجود سے کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ میں آئینہ دیکھتا تو میری آنکھیں آئینوں کو سیاہ کر دیتی تھی، میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھ پاتا، میں گہری تاریکی اور پستی میں گر چکا تھا۔ فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے تھے، آسمان مجھے حقارت سے دیکھتا تھا، زمین مجھے عذاب سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے زرد کتے کا کہا مانا تھا، میں نے اپنے نفس کا کہا مانا تھا، اور زرد کتے کا کہا ماننے والا کبھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا، کبھی احترام اور قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا تھا کہ جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس عنوان کے نیچے درج پیراگراف کو پڑھا کہ کسی بزرگ کا فرمان تھا کہ جنت 2 قدم ہے، اور جواباً کسی شخص نے پوچھا کہ یا حضرت جنت 2 قدم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا، 1 قدم تم اپنے نفس پہ رکھ دو تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھ پہ ادراک ہوا تھا کہ نفس کو کچلنا ایک امتحان ہے، پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں نفس کا اندھا ہی رہا تھا،
نفس مجھے کچل گیا تھا، وہ مجھے پلے صراط پر سے گرا گیا تھا، بھانبڑ مچاتے شعلوں میں، اور میں جلنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میں جنت کے 2 قدم گنوا چکا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں نفس پہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا، میں اپنے زرد کتے کو نہیں مار سکا تھا، میں نے اپنا ہی نقصان نہیں کیا تھا بلکہ کسی کی عزت بھی چھین لی تھی، کسی پہ ناجائز و ناحق تسلط جمایا تھا، کسی کے جسم سے کھیلا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زرد کتا میرے ساتھ کھیل کھیل گیا تھا اور میں سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ کیا میرے کپڑے پریس ہو گئے؟ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ذرا کی نظر ٹھہر کر ماسی حمیدہ سے پوچھا تھا، کیونکہ میں جاگنگ پہ جانے سے پہلے انہیں کپڑے پریس کرنے کا کہہ گیا تھا۔ جی صاحب، گلو سے کہہ دیا تھا، اس نے کر دیے ہوں گے۔ گلو یعنی گلنار ماسی حمیدہ کی لاڈلی اور محنتی بیٹی تھی، جسے کبھی کبھار پیار سے وہ گلو کہتی تھی، اور گلو حقیقتاً گلنار رہی تھی، انار کے پھول جیسی خوبصورت۔ ماسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھوں تاکہ وہ اپنی گلو کی شادی سے فارغ ہو سکے، اور میں نے دیکھا بھی تھا، لیکن وہ ماسی کو پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا خاصا لاابالی تھا، اور لاابالی تو ماسی کی گلو بھی تھی۔ شاید اسی لیے ماسی کو اعتراض ہوا تھا کہ 2 لاابالی زندگی کی گاڑی آسانی سے نہیں چلا سکتے، ایک کو ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی مل ہی جاتا، دنیا میں لڑکوں کی کمی تو نہ تھی، اور ویسے بھی ماسی کے کہنے پہ میری تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ صاحب، جوتے بھی پالش کر دوں؟ میرے خیالات کا تسلسل گلنار کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ میں نے ریک میں رکھے جوتے دیکھے، سب پہ گرد نظر آ رہی تھی، جبھی اس کی آفر قبول کرنا پڑی۔ ہاں، میرے براؤن شوز کر دو، اور مگر بلیک رہنے دو، میں نے اپنے جاگرز کے تسمے کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ برش اور پالش لے کر قالین پہ ڈٹ کے بیٹھ گئی تھی، اور یہی اس کے محنتی ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ خود کام ڈھونڈ ڈانٹ کے نکال لیتی تھی اور پھر جی جان سے اس میں جت جاتی تھی۔ وہ ایسے لاپرواہ اور مگن انداز میں کام کرتی کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور وہ تھکتی بھی نہیں تھی۔ اگر تھکی ہوتی تو اس طرح ایک ایک شوز کو رگڑ رگڑ کر نہ چمکا رہی ہوتی۔ ماسی کہتی تھی کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہی گوشت ہے، اور ہم ماسی کی بات پہ ہمیشہ مسکرا دیتے تھے کہ جو اپنی ہی بیٹی کو تاڑتی رہتی تھی، اور جواباً گلنار بی بی کا کہنا ہوتا تھا، ہاں سارا گوشت میں نے لے لیا ہے اور ہڈیاں اپنی اماں کو دے دی ہیں، کیونکہ ماسی کافی دھان پان قسم کی تھی، جبکہ گلنار بی بی حد درجہ گداز تھی، اور اسی میں اس کی خوبصورتی اور معصومیت چھپی تھی۔ میں واش روم سے شاور لے کر نکلا تو وہ میری تمام چیزیں سیٹ کر کے رکھ گئی تھی، اور میرا کمرہ بھی سنوار گئی تھی۔ میں تیار ہونے لگا کیونکہ مجھے آج آفس میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی، اور میٹنگ کے بعد فوراً سائٹ پہ جانا تھا۔ پھر شام کو زری آپا کے ساتھ میٹنگ کا ارادہ تھا، جس میں مجھے ان سے فائنلی بات کرنا تھی، اپنی شادی کے متعلق، اپنے اور علیزہ کے متعلق، اور اپنی محبت کے متعلق، کیونکہ میں علیزہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، جبکہ زری آپا میرے لیے اپنی نند کو پسند کیے بیٹھی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس پسند کو میرے بہنوئی فرحان صاحب بھی جانتے تھے، اس لیے میرا انکار مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ طیش میں آ جاتے تو مجھے یقیناً علیزہ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے تھے۔ خیر، اللہ کا نام لے کر آج کے دن کا آغاز کیا تھا، اب بھی دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے، اور دن کا آغاز اللہ کا نام لے کر کریں اور کام نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے وہ دن بے حد مصروفیت میں گزارا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تھکن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود زری آپا کی آمد اور ان سے میٹنگ کے وقت میں اچھا خاصا چاق و چوبند تھا، اور اپنا کیس ایک منچے ہوئے وکیل کی طرح لڑا تھا، جس کے نتیجے میں کیس فرحان صاحب کی رائے تک ملتوی کر دیا گیا تھا، تاکہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو اپنی بہن سے رشتہ نہ کرنے پہ طیش تو نہیں آئے گا، اور اگر ان کا جواب نہیں میں ہوا تو پھر علیزہ بخاری میری ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں منتیں مان لی تھی، ویسے بھی میں بہت پرہیزگار اور نمازی ٹائپ بندہ تھا۔
18 سال کی عمر سے پنجگانہ نماز ادا کرتا آ رہا تھا۔ اکثر لوگ جو میرے حلقہ احباب میں شمار ہوتے تھے میری نماز کی پابندی اور عادت کی پختگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میں اہم سے اہم کام بھی ترک کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ، شراب اور ناجائز اردو سے ناجائز تعلقات سے ریکارڈ قائم کرنے کی حد تک میں دور بھاگتا تھا، اور ان چیزوں کو نظر بھر کے بھی دیکھنے اور استعمال کرنے کا کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اکثریت کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، اور انہی بہت سی آنکھوں میں میں نے 2 آنکھیں ایسی بھی دیکھی تھی جن میں میرے لیے محبت تھی، والہانہ پن تھا، لپکتی ہوئی چاہت تھی، اور یہ آنکھیں میری علیزہ کی تھی، جن کو میں اپنے نام لکھنا چاہتا تھا، جنہیں اپنی دسترس میں اور اپنی قربت میں لانا چاہتا تھا۔ اور میری اس چاہت میں فرحان بھائی ڈھال بن گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں لکھ دیا تھا اور میرے قدم ہواؤں میں پڑ رہے تھے۔ خوشی سے میں دیوانہ ہو رہا تھا اور میری اس خوشی میں سبھی شریک ہو رہے تھے۔ زری آپا، فرحان بھائی، ماسی حمیدہ، اس کے بیٹے اور گلنار بھی۔ میں نے سب کو مٹھائی لا کر دی اور خود علیزہ کو فون کرنے چل دیا تھا، کیونکہ کل زری آپا، فرحان بھائی اور پھپھو نے ان کے گھر جانا تھا۔ پھپھو لاہور میں رہتی تھی، وہ کل صبح کی فلائٹ سے صرف میری خاطر کراچی آ رہی تھی۔ علیزہ میری کلاس فیلو ہی نہیں، میرے بابا کے دوست کی بھی بیٹی تھی اور میرا آئیڈیل بھی۔ اس کی محبت میرے لیے فخر تھی۔ میرے شریک سفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اب سب کی رضامندی نے ریلیکس ہی نہیں بلکہ مجھے بہت سرشار کر دیا تھا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ ولید، زری آپا شادی پہ اصرار کر رہی تھی، لیکن کیا؟ علیزے کو لفظ لیکن پر ٹھہرتے دیکھ کر میں نے فوراً اس سے پوچھا۔ وہ بات کرتے ہوئے کچھ جھجک کا شکار ہو رہی تھی۔ آج اتفاقاً وہ اپنی ممی کے ساتھ مارکیٹ میں نظر آ گئی تھی اور میں آنٹی سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لنچ کے لیے لے آیا تھا۔ بولو نا علیزے، لیکن کیا؟ میں نے اپنے روبرو بیٹھی بے چینی سے ہاتھ مسلتی علیزہ کو بات مکمل کرنے پر اکسایا تھا۔ وہ بولی، تم جانتے ہو ولید، پچھلے چند ماہ سے پاپا کا بزنس کافی کرائسس کا شکار رہا۔ اب چند دنوں سے حالات سنبھلے ہیں تو پاپا چاہتے ہیں کہ 2-3 ماہ تک وہ اپنے بزنس پر توجہ دیں اور بعد میں شادی کی تیاری کریں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا تھا اور میں کچھ سنبھل کے گویا ہوا۔ دیکھو علیزہ، زری آپا بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ دراصل فرحان بھائی کے پوسٹنگ آرڈرز متوقع ہیں، اور اگر وہ کہیں چلے گئے تو شادی کے انتظامات کون کرے گا؟ زری آپا کے سوا تو میرا اور کوئی سگا رشتہ ہی نہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ولید، لیکن ممی پاپا اس شادی کے مسئلے پر بہت پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی مجھے بھی ٹینشن دے رہی ہے۔ پلیز آپ ابھی شادی کا مسئلہ ملتوی کر دیں۔ علیزہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور میں اتنی سنجیدگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کا ہنستا، مسکراتا اور فریش چہرہ اچھا لگتا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کچھ نہیں ہوتا۔ میں عجلت دکھا کر اپنی دلہن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ ویٹر کے آنے تک میں اسے ہر ٹینشن سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ یک دم ہلکی پھلکی نظر آنے لگی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں ولید۔ اس کی بے ساختہ تعریف کرنے پر میں نے برجستہ جواب دیا، ہاں میں تو جانتا ہوں یہ۔ میری بات پر وہ یک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اور آپ کافی ذہین بھی ہیں۔ نہیں، اب ذہین نہیں رہا۔ کیوں؟ بھائی منگیتر والا جو ہو گیا ہوں، یعنی منگنی شدہ، اور یہاں جب کوئی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کی تفصیل شدہ بات پہ اور زیادہ ہنسی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ فلاسفر بھی ہو چکے ہیں۔ شادی اور منگنی کے بعد بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر فلاسفر، کیونکہ فلسفے اور پاگل پن کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ جب وہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو بندہ یا تو پاگل پن میں کود جاتا ہے یا فلسفے میں، اور میں یقیناً فلسفے کی سمت آ گیا ہوں۔ بہرحال تم بے فکر رہو، نہ شادی دور ہے نہ پاگل پن، دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے شرارت سے دیکھا۔ وہ میری باتوں سے جی بھر کر محظوظ ہو رہی تھی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ٹینشن فری ہو جائے۔
یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھ سے شادی کر کے آپ پاگل ہو جائیں گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس نے مجھے گھور کے کہا تھا۔ ارے یہ میں نے کب کہا؟ اب تو تمہاری باری ہے۔ میں فلاسفر ہوا ہوں تو کسی کو پاگل بھی تو ہونا ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے یکدم اپنی بات کو نیا رخ دے دیا تھا اور وہ میری بات پہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد کے پاس باتوں کے جال کبھی ختم نہیں ہوتے اور عورت مچھلیوں کی طرح پھنس جاتی ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی اور میں بل پے کر کے اس کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ علیزہ مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے بے ارادہ ہی میری نظر سامنے سے آتی ایک لڑکی پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک غیر معمولی حسن کی مالک تھی، لیکن انتہائی سادہ لباس اور سکارف میں ملبوس تھی۔ اس کا ملکوتی حسن ہر دیکھنے والی نگاہ کو مبہوت کر رہا تھا، جس کے باعث کئی قدم ٹھٹک جانے پر مجبور ہو رہے تھے، اور میں بھی اتنے غیر معمولی حسن کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے قدموں میں بھی توقف آیا تھا، میری نظریں بھی مچل گئی تھی، اور شاید ایک آدھی ہارٹ بیٹ بھی مس ہوئی تھی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس سے زیادہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یا پھر میرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی میرے پاس سے گزر چکی تھی جبکہ علیزہ کسی گہری سوچ میں اتر گئی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے میری سمت پلٹی اور بولی، ولید، یہ مرد لوگ ہر چہرے پہ فدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ یقیناً مجھے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑا سنجیدہ پن تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک میری سوچ کو پوچھتی ہو تو میں یہی کہوں گا کہ مرد ہر چہرے پہ فدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد کا نفس ہر چہرے پہ فدا ہوتا ہے۔ ہر خوبصورتی میں مر مٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ نفس اس قدر زور آور ہو جاتا ہے کہ چہرے بھی نہیں دیکھتا، وگرنہ تو خود مرد صرف ایک ہی چہرے کا عاشق ہوتا ہے اور ایک ہی چہرے پہ فدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس پہ جان بھی لٹا دیتا ہے۔ میں نے حقیقتاً ایک سچی اور کھری بات کہی تھی۔ کبھی کبھی مرد صرف جسم دیکھتا ہے اور کبھی کبھی چہرے، جن کو دیکھ کے مرد کے اندر ضمیر کی کھونٹی سے بندھا رہنے والا زرد کتا یعنی نفس کان اٹھا لیتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔ جیسے ابھی ابھی اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر اس زرد کتے نے دم ہلائی تھی، غرغرایا تھا، بھونکنا چاہا تھا، لیکن مجھے فی الحال اس کتے پہ اختیار تھا۔ میں نے اسے خاموشی سے اپنے پاؤں سے دبا دیا تھا، مگر یہ کتا ہمیشہ ہی دب جائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مرد اور عورتیں اسے ہمیشہ دبا لیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ بہت عظیم اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایسے عظیم اور طاقتور لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ میں تو اس کتے کے ہاتھوں اندھی کھائی میں گرا تھا، اور ایسی چوٹ آئی تھی کہ مرہم کی تمنا بھی شرمندگی اور ندامت کا باعث لگتی تھی۔ گلنار، یہ سارے کپڑے اٹھا کر صاحب کے کمرے میں جو اٹیچی رکھا ہے اس میں رکھاؤ۔ زری آپا اپنی طرف سے بری کی شاپنگ شروع کر چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو چیزیں زیادہ ٹائم لیتی ہیں وہ پہلے ہی بنوا لینی چاہیے، جن میں علیزہ کے ڈریسز اور زیورات شامل تھے۔ آج وہ علیزہ کو لے کر اس کی پسندیدہ بوتیک پر گئی تھی اور میں دن بھر ان کے ساتھ خوار ہوتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا اور زری آپا گلنار کے ساتھ مل کر شاپنگ کا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ کپڑے میرے کمرے میں پہنچا کر دوبارہ آ گئی تھی۔ آپ تھک گئی ہوں گی آپا جی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس کی بات پہ، گلنار کی بات پہ میں اور زری آپا بیک وقت ہنسے تھے۔ وہ ہماری ہنسی سے ہونک بن گئی تھی۔ کیا ہوا آپا جی؟ پگلی، جب کوئی تھک جائے تو پاؤں اور ٹانگیں دبائی جاتی ہیں، سر نہیں۔ زری آپا نے اس کے گال پہ تھپکی دی۔ اچھا تو میں پاؤں دبا دیتی ہوں۔ وہ جھٹ سے ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ارے نہیں گلنار، ایسی بھی تھکن نہیں ہوئی، بس تم چائے لے کر آؤ، فرحان آتے ہی ہوں گے اور مجھے گھر جانا ہے، میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اس نے زری آپا کو چائے پلائی اور وہ فرحان بھائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا رہا تھا۔ گلنار اب میری سمت متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ بولی، صاحب آپ کے پاؤں دبا دو؟ نہیں نہیں گلنار، بس ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل سرچ کیا اور گلنار کو وہاں سے جانے کا سگنل دیا تھا۔ ابھی وہ باہر کو قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ شارق نے دھاوا بول دیا۔
گلنار صاحبہ، آج میرے کھانے کا انتظام بھی یہی کر دینا، کیونکہ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شارق باہر نکلتے ہی گلنار سے بولا تھا۔ وہ میرا اکلوتا دوست اور ہمراز تھا، اکثر ہی میرے گھر آتا رہتا تھا اور گلنار کا کافی مذاق اڑاتا تھا۔ ایک تو وہ کافی گداس یعنی صحت مند تھی، اور پھر اس کی معصومیت میں خوبصورتی رچی بسی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی کافی دلکش تھا، اور وہ کہتا تھا کہ گلو چلتی پھرتی معصوم شہزادی ہے، بس بھولے سے ایک ملازم کے گھر پیدا ہو گئی ہے۔ گلنار جیسے کہا، جی صاحب، میں انتظام کر دوں گی۔ جیتے رہو میری بچی، اللہ تمہیں صحت مند رکھے۔ وہ پھر اسے چھیڑتا ہوا میری طرف آ گیا تھا، اور آتے ہی مجھے ایک ٹھوکر ماری تھی۔ ذلیل کمینے، شادی کی تیاری بھی شروع کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے چھوٹتے ہی شکوہ داغ دیا۔ ارے یار، ابھی تو صرف زری آبا کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، باقی سب کچھ تو تمہیں بتانے اور ڈیٹ طے ہونے کے بعد ہی ہوگا نا۔ اوئے طوطا چشم، میں تیری ساری بہانے بازی جانتا ہوں، تو بس اپنے مطلب کے وقت یار بنتا ہے۔ اس وقت تو بار بار میری یاد آتی تھی جب مس علیزہ بخاری سے اظہار محبت جھاڑنا تھا، اور آج خبر ہی نہیں۔ ہر جائی میاں مٹھو کہیں کہ وہ اب مجھے عجیب و غریب لقب دے رہا تھا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ میں نے اسے کہا، کہیں کچھ پی کر تو نہیں آگے؟ ارے یار، پی کر آتا تو کسی لڑکی کے پاس جاتا، تیرے جیسے 6 فٹے مرد کے پاس کیوں آتا؟ اس کی بات پہ میرا کہا بڑا بے ساختہ تھا، اب وہ مجھے گھور رہا تھا۔ لگتا ہے آج کسی نے لفٹ نہیں کروائی بیچارے کو۔ میں نے اس کی پھڑکتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ اس کا کام لڑکیوں کی زلفوں سے کھیلنا تھا، اور میں ہمیشہ اسے روکنے اور سمجھانے کی کوششیں کرتا رہ جاتا تھا۔ صرف لفٹ؟ ارے ولید، تم جانتے ہو شارق گیلانی لفٹ لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا، اس لیے تو کہتا ہوں کہ لینا بھی چھوڑ دو، دینا بھی چھوڑ دو، کیونکہ جرم انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ میں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی، اور جو ہمیشہ کی طرح لا صحیح حاصل ٹھہری تھی۔ وہ صوفے پہ بازو پھیلاتے ہوئے بڑے مگن اور دلکش لہجے میں بولا تھا، پسند اللہ کو کیا جانیے، کیا آ جائے اے زاہد، مجھ کو شرم گناہ، تجھ کو تکبر ہے عبادت کا۔ اس کا شعر میرے اعصاب پہ بم کی طرح گرا تھا، اور میں دہل سا گیا تھا۔ یہ کیا بولتے رہتے ہو؟ اللہ معاف کرے، میں کب تکبر کر رہا ہوں؟ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ وہ بولا، یار ولید، بات سیدھی سی ہے، دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ خود سمجھنا بہت مشکل۔ بے شک تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کو چاہنے اور اللہ کا حکم ماننے والے ہو، لیکن تمہاری ان سب باتوں کا مزہ تو تب آئے گا جب تم پہ بھی کبھی اللہ نے آزمائش کا وقت ڈال دیا، پھر دیکھیں گے تمہاری عبادتوں کا اثر۔ ویسے یار، عبادت میں صداقت نہ ہو تو اللہ عبادتیں واپس پھیر دیتا ہے۔ شارق عجیب لاپرواہی سے کہتا مجھے دہلا رہا تھا، اور میرے اندر کا کمزور انسان مزید کمزور ہونے لگا تھا۔ میں اسے بولا، یار میں تو ہمیشہ تمہیں سیدھی راہ۔ اس نے فوراً میری بات کاٹی اور بولا، دیکھو ولید، تم اچھے ہو، ہمیشہ اچھے ہی رہو، لیکن اپنی اچھائی اور عبادتوں سے ہمیں شرمندہ تو مت کیا کرو۔ سیدھی راہ صرف مسلح بچھا لینے سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل اور نیت کو بھی سیدھا پھیلانا پڑتا ہے، جو فی الحال ممکن نہیں۔ جب ہوا تو کر لیں گے، تم اللہ کے سامنے اپنے لیے جواب دہ ہوگے، ہمارے لیے نہیں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے مجھے ٹوکا تھا۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور حرام چیزوں سے دور بھاگتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت اچھا، با کردار اور نیک سمجھتا ہوں، اور باقی سب میری نظروں میں حقیر سے انسان ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں تو بہت ہی کمزور انسان تھا، نہ جانے اپنی اس پرہیزگاری کے پردے میں اپنا کون سا پہلو چھپا رہا تھا، اور اچھا بننا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ، ہائے یہ لوگ، نہ اچھا بننے والے کو چھوڑتے ہیں اور نہ برا بننے والے کو۔ اینی لوگوں کا کیا ہے، کسی کو خوش اور مطمئن ہونے نہیں دیتے، ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے،
ہمیں اپنی زندگی جینی ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بھی اپنی نہیں رہتی، لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ہماری غلطی اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک گناہ ہوا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سیاہ و سفید بھول گئے تھے، مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، اور اس شیطان نے سوئے ہوئے زرد کتے کو جگا دیا تھا جو مجھے اور میری ذات کو کھا گیا تھا، جس نے ولید واسطی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، جس نے مجھے پاتال میں گرا دیا تھا، اور میں آج بھی اس وقت پہ پچھتاتا ہوں جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زری آپا 2 ماہ پہلے ہی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر یہاں آ جاتی تھی اور سب کام نپٹا کر شام کو چلی جاتی تھی۔ یہاں کافی کام ماسی حمیدہ اور گلنار نے بھی سنبھال رکھے تھے، پورے گھر کی صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھ بھی ہو رہی تھی، اور اس روز بھی زری آپا ماسی حمیدہ واشنگ مشین لگا کر پردے، بیڈ شیٹس، کشن، کور اور تکیوں کے کور دھو دھو کر پھیلائی جا رہی تھیں، جبکہ گلنار خشک ہو جانے والے کپڑوں کو استری کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ عصر کے قریب کچھ کام نپٹا ہی تھا کہ ماسی حمیدہ کے گاؤں سے قریبی عزیز کی فوتگی کی اطلاع آ گئی، سو وہ آنن فانن چھوٹے کو ساتھ لے کر گاؤں چلی گئی اور 10-11 سالہ گلنار کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر گلنار نے کھانا بنایا اور دن بھر کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میں کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ہی آ بیٹھا تھا اور ٹی وی آن کر لیا تھا۔ وہ اپنے کام ختم کر کے جا چکی تھی اور میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہیں نیم دراز ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں خبر کہ کب میری آنکھ لگی اور کب بارش اور طوفان نے ہلہ بول دیا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے پہ میری آنکھ کھلی تھی۔ ڈرائنگ روم کے کھڑکی کے پٹ زوردار طریقے سے آپس میں ٹکرائے اور دراڑ پڑنے کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ اتنا شدید طوفان ہے؟ میں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے قریب جا کر کھڑکی بھی بند کرنا چاہی۔ میرے پیچھے گلنار کی پھولی ہوئی سانسوں بھری آواز ابھری تو میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ وہ بولی، صاحب یہ کچھ کپڑے اوپر ہی رہ گئے تھے، سوچا طوفان سے کہیں اڑ نہ جائے اس لیے جا کر لے آئی، یہاں رکھ دوں، سارے بھیگے ہوئے ہیں۔ اس نے فرش پہ ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ باقی سب دروازے تو اس وقت بند تھے۔ صاحب کپڑے رکھ دو یہاں، وہ دوسری بار بولی جبکہ میری نظریں اس کے سراپے کی رعنائی میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی بے خبری اور لاپرواہی کے باعث اس کے کئی پوشیدہ راز کھل رہے تھے، اور میری فراموشی کے باعث میری ضمیر کی کھونٹی سے بندہ زرد کتا بھی کھل چکا تھا۔ اس کتے کی غرغراہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور وہ دم ہلاتا ہوا کان چوکنے کر کے اپنے چاروں پنجوں پہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا بھونکنا شروع ہو چکا تھا۔ میں ہر چیز بھول گیا تھا۔ شیطان نے میرے اندر کے زرد کتے کو خوب بھڑکا دیا تھا اور میں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے گناہ ثواب کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے ہٹاتے ہوئے میں اس کے قریب آ گیا اور پھر 2 قدم کی جنت گنوانے کے لیے قدم اٹھا لیا تھا۔ ایسا قدم جو گناہ تھا، جو کیچڑ تھا، غلاظت تھی، اور میں اس غلاظت کی دلدل میں اتر گیا تھا، صرف ایک کتے کی ہوس اور آگ بجھانے کے لیے، یہاں تک کہ گلنار کے تمام احتجاج اور چیخ و پکار دم توڑ گئے اور وہ بے دم ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلی صبح میرے گناہ کی صبح تھی، میرے گناہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان خوش ہو چکا تھا اور رات کو چاروں اطراف غرانے والا زرد کتا لمبی اور گہری نیند سو چکا تھا، لیکن ضمیر کی آنکھ جاگ گئی تھی، اور اس آنکھ کے جاگنے سے بہت کچھ جاگ گیا تھا۔ گناہ کا احساس، ندامت کا احساس، کچھ کھو دینے کا احساس، اور اپنے مقام سے گرنے کا احساس، جس کے باعث میرے دل و دماغ میں کانٹے سے اگ آئے تھے اور میری سوچ مفلوج ہو چکی تھی۔ میرے کردار، میرے داؤں کا قتل ہو چکا تھا، میرا صاف ستھرا دامن گند سے بھر گیا تھا، اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی تباہ کر ڈالا تھا جو اپنی معصومیت اور لاپرواہی کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔
نہ وہ میرے سامنے لاپرواہ حلیے میں آتی، نہ میرے نفس کی بھوک بیدار ہوتی۔ لیکن شاید اللہ نے اسے میری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور میں اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکا تھا۔ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اترتا وہ سکھ کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتا ہے۔ گناہوں کے عوض جہنم ہی مل سکتا ہے، جنت تو نہیں۔ سکھ، چین اور دائمی خوشیوں کا تو خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان کے پاس تو وقتی جذبات کی تسکین اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بربادی بھی ایسی جو کیچڑ میں لت پت کر ڈالے اور دوزخ کا نوالا بنا ڈالتی ہے، اور میں یہ نوالا بن چکا تھا جس کا ادراک مجھے گناہ کا نشہ اترنے کے بعد ہوا تھا۔ میں نے کھوئے ہوئے انداز میں وال کلاک کی سمت دیکھا۔ رات وقت کے صفحات میں پلٹی جا چکی تھی، اور جو چیز پیچھے پلٹ دی جائے وہ نشان ماضی بن جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی رات کے لیے ایک نئے دن کا اہتمام ہو رہا تھا، اور اس اہتمام میں ہر ذی روح شریک تھا، ہر رنگ موجود تھا، ہر احساس پنہاں تھا، مگر ولید واسطی نہیں تھا۔ وہ ولید واسطی جسے اپنے آپ پہ، اپنے کردار پہ فخر ہوتا تھا۔ شاید یہی فخر مجھے منہ کے بل گرا گیا تھا۔ میں ہر فخر سے خالی ہو گیا تھا، اب خالی ہاتھ۔ البتہ گناہوں کی پوٹلی کندھوں پہ آ چکی تھی، جس کا بوجھ سہارنا میرے لیے بے حد مشکل اور جان لیوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں ہلکے بل چیخا تھا، اور میرا پیون یکدم گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں اپنے دل میں ابلتے آتش فشاں کے ہاتھوں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پہ کئی بوجھ آ پڑے تھے۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور میرے ضمیر میں بربادی کا سا سما تھا۔ ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے کے بعد دوسری کی زندگی سے کھیلنے جا رہا تھا، جو میرے کمزور کردار سے بے خبر مجھے اچھائی کی اونچی مسند پہ بٹھائے میرے ساتھ فخر کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میں اونچی مسند سے گر کر پاش پاش ہو چکا تھا، اور اس قدر دور تک بکھرا تھا کہ سمٹنے کی امید اور امکان ہی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں غصہ سر پہ سوار ہونے لگتا تھا، بات بے بات جھگڑنے لگا تھا۔ اسی کیفیت کو نوٹ کرتے علیزہ، زری آبا اور شارق بھی پوچھ چکے تھے، مگر میں اپنے گناہ، اپنا جرم کیسے بتاتا؟ کہاں سے اتنا حوصلہ لاتا کہ سب کے سامنے خود کو زمین بوس کر سکتا، اپنی غلطی، اپنا گناہ دکھا سکتا؟ کیسے کہتا کہ میں نے کسی کی عزت روندی ہے، ماسی حمیدہ کی گلنار کا دامن تار تار کیا ہے؟ کاش میں پاگل ہو جاؤں، کاش کہ میرا دماغ مفلوج ہو جائے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بازو ٹیبل پر ٹکا دیے تھے، اور چند سیکنڈ بعد میرا سیل فون بجنے لگا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بھیج کر نمبر دیکھا تو اسکرین پر علیزہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ لب بھینچ کر میں نے سیل آف کر دیا تھا۔ ایک انسان کی غلطی کی سزا اس کے اپنوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے، اور ایسا ہی میرے اپنوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے اٹھ کر آفس روم سے نکل آیا تھا۔ علیزہ کی ممی پاپا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے، اور میں دوبارہ انہیں ٹال چکا تھا۔ اسی لیے میرے اس گریز پہ سب کو تشویش ہو رہی تھی۔ وہ سب وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں وجہ بتاتا تو کہیں کا نہ رہتا۔ سبھی مجھ پہ تھوک دیتے، اور میں سڑکوں پہ آوارہ اور بے مقصد گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ بہت دن ہوئے میں اپنے رب سے دور ہو چکا تھا۔ شارق صحیح کہتا تھا کہ مجھ میں صداقت نہیں، اسی لیے تو پل بھر میں گمراہ ہوا تھا، اور اب اللہ سے دوبارہ رشتہ استوار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ شرمندگی ہوتی تھی کہ کیسے معافی مانگتا، بھلا کس منہ سے معافی مانگتا؟ اور اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، مجھ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، یا پھر میری ذات کسی کے لیے باعث سے آزار نہ ہو۔ اور اسی آزار نہ بننے کے واسطے انسان قدم قدم پہ ٹھہرتا ہے، لفظ لفظ سوچتا ہے، اور ہر مقام پہ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔
جیسے میں مانگ رہا تھا، جیسے میں ٹھہر رہا تھا، جیسے میں سوچ رہا تھا، اور میرا رب فیصلے کی ڈور میرے دماغ کو تھما رہا تھا، اور دماغ نے یہ ڈور تب تھامی جب ماسی حمیدہ میرے پاس آئی۔ صاحب جی، آپ نے گلو کے لیے کوئی لڑکا دیکھا؟ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اکیلا سوچوں کی گردش میں بھٹک رہا تھا جب میری محویت ماسی حمیدہ کے سوال سے ٹوٹی۔ میں چونک گیا تھا۔ اچانک میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے ماسی حمیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ابھی میرا گریبان پکڑ کر میرے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں گی اور مجھ پر لعنت بھیجے گی، مجھے بد دعائیں دیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو صرف وہم تھا، ایک ایسا وہم جو چوری کے بعد ہر چور کو ہو جاتا ہے، اور میں بھی اس وہم میں سب سے چھپتا پھر رہا تھا، کبھی زری آپا اور شارق سے، کبھی علیزہ اور ماسی حمیدہ سے۔ اگرچہ ماسی حمیدہ کو اس سب کی خبر ہی نہ تھی، لیکن میں چور تھا اور مجھے ڈر تو لگنا ہی تھا۔ میری چپ چوروں جیسی آنکھیں اور ماتھے پہ آیا پسینہ دیکھ کر ماسی کو پریشانی ہوئی اور وہ بولی، صاحب جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں ان کا سوال بھول چکا تھا، اس لیے دوبارہ پوچھا۔ صاحب جی، گلو کے لیے لڑکا دیکھنے کا کہا تھا، اب میں بڑی جلدی اس کا بیاہ کر دینا چاہتی ہوں۔ گلو بیوقوف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک چپ سی لگ گئی ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے۔ اب تو کام بھی نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں روگی نہ ہو جائے۔ میرے پوچھنے پہ ماسی بولتی چلی گئی اور میں نظر جھکانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بولا، کچھ دن انتظار کرو ماسی، میں کوشش کر رہا ہوں۔ ماسی کو تسلی دے کر میرے دماغ نے ایک فیصلہ کیا تھا اور ایک ڈور تھام لی تھی، بس دل کو سنبھالنا باقی تھا، اور ویسے بھی جن لوگوں کے جسموں میں زرد کتے کا زور چلتا ہو، وہاں دل کو جینے کی راہ نہیں ملتی۔ سو میرے دل کے لیے بھی راہیں مسدود ہو چکی تھیں، اب میرے دل کو بھی بھلا کہاں جینا تھا، کیونکہ میرے ضمیر کی آنکھ کے سامنے گلنار کا وجود اور بے گناہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے رہ گئے تھے، جن سے نگاہ چرانا میرے ضمیر کی موت کے برابر تھا، اور ضمیر کی موت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ میرا یہ فیصلہ مزید پختہ تب ہوا جب میں نے بہت دنوں بعد گلنار کو دیکھا تھا، تو وہ میرے گناہ کا آئینہ تھی۔ اس کا ویران حلیہ اور اجاڑ آنکھیں مجھے زمین میں گاڑ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی اور میرے رب کو بھی مجھ سے خفا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وحشت زدہ ہو کر واپس اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ اور ایک دن میں نے اپنے دل کو سچ مچ کچل ڈالا تھا۔ اگر میں اپنے دل کو نہ کچلتا تو پھر گلنار کچلی جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور ماسی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور واپسی پہ ماسی نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے بجائے مار کھاتی رہی، شاید وہ اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی، اپنی لاپرواہی اور معصومیت کی سزا، کیونکہ اگر وہ لاپرواہ نہ ہوتی اس دن رات آ گئے یوں بے خبر حلیے میں میرے پاس نہ آتی، بلکہ باقی لڑکیوں کی طرح احتیاط کرتی اور گریز کرتی۔ بہرحال اس سے غلطی بے خبری اور بھول پن میں ہوئی تھی، جبکہ مجھ سے غلطی ارادتاً اور نفس کے بہکاوے اور جذبات کی آگ میں جل کر ہوئی تھی۔ اور اس نے تو احتجاج بھی کیا تھا، مجھے روکا بھی تھا، لیکن میں نے اس کے ہر احتجاج کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ سو مجرم اور سزا کا مستحق میں ہی تھا۔ میرے گناہ کا پلڑا بھاری تھا، اور اب جو بھی سہنا تھا مجھے ہی سہنا تھا، اس لیے میں نے ماسی کا ہاتھ روک دیا۔ میں نے ماسی سے کہا، ماسی آپ کی مجرم یہ نہیں، میں ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب جی آپ؟ ہاں ماسی، یہ بے گناہ ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ سزا مجھے دیجیے، میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میری گردن جھکی ہوئی تھی، میرے لیے آج کا دن روز حساب تھا۔ مگر یہ کیسے صاحب جی؟ گلو فرش پہ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ماسی بے یقینی سے مجھے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں بولا، مجھے معاف کر دو ماسی، میں نہ اپنی عزت کا پاس رکھ سکا، نہ تمہاری عزت کا۔ میں نے اب ماسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے،
کیونکہ گناہ کے بعد معافی مانگتے ہوئے شرمندگی تو ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ معافی ہی نہ مانگے اور اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے اللہ کے بندوں کو منہ دکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ان سے معافی مانگنا بھی اللہ کے حکم میں سے ہے، جو میں ہر ممکن طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے چاہے دل رونتا چاہے دل کی دنیا، مجھے بس اب معافی درکار تھی۔ ولید، تم یہاں؟ علیزہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرا ان کے گھر کبھی آنا جانا نہیں رہا تھا، جبکہ وہ لوگ کل شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور میں ان کے گھر چلا آیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو ولید؟ میری ذات کا خالی پن شاید وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ میں نے مختصراً اسے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ اس نے کپڑے ہٹا کر صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ علیزہ کے ڈریسز شاید آج ہی بوتیک سے تیار ہو کر آئے تھے۔ کیا بات ہے ولید، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ علیزہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک بد کردار شخص سے شادی کرنا چاہو گی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے اسے کہا، مطلب کہ اگر میں بد کردار ہوتا تو پھر بھی تم مجھ سے شادی کر لیتی۔ میرا لہجہ اور انداز بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ علیزہ بھی سفید پڑ گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں علیزہ، میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں نے اپنے گھر کی ملازمہ پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور پھر میں نے وہ سب کہہ دیا جو مجھے دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھا، اور میں گر گیا تھا۔ علیزہ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شارق مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا اور زری آپا کئی دن میرے گھر ہی نہیں آئی تھی۔ علیزہ سے شادی کا انکار سب کے لیے دھماکہ ثابت ہوا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اور سوال کر رہے تھے اور میں گردن جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ سے شادی کا انکار اور پھر گلنار سے شادی کرنا بے حد مشکل مراحل تھے جو میں نے طے کرنا تھے، اور کر بھی لیے تھے۔ کیوں؟ کئی انگلیاں اٹھیں، کئی نشتر لگے۔ سزا تو مگر بھگتنا ہی تھی، سو بھگت لی۔ آخر گناہ کیا تھا، نیکی تو نہیں کہ بدلے میں مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ لوگوں کی کاٹ دار نظروں کا سامنا کرنا تھا، طنز بھی دیکھنے تھے جو جی بھر کے دیکھا تھا، پھر بھی وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی۔ نکاح کے 6 ماہ بعد گلنار نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور میں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکا، بلکہ اب تو میں تنہائی میں اکثر ہی اللہ کے حضور رو پڑتا تھا۔ شاید اپنے گناہ کی ندامت کچھ مزید بڑھ جاتی تھی۔ میں گلنار کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن وہ گمسم سی رہتی تھی۔ میں اس کی نظروں میں کیا تھا جو اس کی نظروں میں کیا تھا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، جبکہ میں اس کی عزت اور قدر کرتا تھا۔ اسے اس محبت سے بھی بڑھ کر چاہا جو مجھے علیزہ سے تھی، جبکہ علیزہ میری رضا تھی اور گلنار میرے رب کی رضا تھی۔ اسے اپنانے کا فیصلہ مسجد میں نماز پڑھتے اور دعا مانگتے ہوئے مجھ پہ وارد ہوا تھا، اور میں اس فیصلے سے کیسے منکر ہو سکتا تھا؟ بس کبھی کبھی دل کی کیفیت طبیعت پہ چھائی ہوتی تو علیزہ کے کھو جانے کا احساس جاگ اٹھتا اور اس کے ساتھ ہی پچھتاوے نوچنے لگتے۔ تب میں اللہ کو یاد کرتا تو سب کچھ بھول جاتا، سوائے 2 قدم کی جنت کے جو مجھ سے بیٹھے بٹھائے چھن گئی تھی۔ بے شک اللہ سے معافی مانگتے مانگتے اکثر رات گزر جاتی تھی۔ بے شک میری زندگی ایک عام ڈگر پہ آ گئی تھی۔ بے شک میری بیوی بچے بھی خوش تھے، لیکن پھر بھی میں خوش نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی جنت کھوئی تھی۔ صرف اور صرف 2 قدم جنت بھی نہیں پا سکا تھا، اور جنت نہ پانے کا احساس میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا تھا۔ ہر آن اور ہر گھڑی صرف 2 قدم جنت۔